باہر سے ڈیل بھی منگوائیں گے نا تو جو آپ کو رائڈر لے کے آئے گا اس نے بھی پیسے بڑھانے ہیں، کیونکہ اس کا موٹر سائیکل بھی پیٹرول پہ چلتا ہے۔ تھوڑی سی کفایش والی کر، یہ دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی بات ہے، زندگی اچھی ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اللہ وسائل اور دے دیں گے۔ جو مال اتنا اکٹھا نہیں کر سکے کہ جہاں پہ 20 اکٹھے کرنے تھے 20 نہیں ہو سکے، 4-5 اکٹھے ہوئے، اللہ حالات اچھے کر دے کہ وہ 20 کی بجائے شاید اس وقت حالات ایسے اللہ 30 اکٹھے کر دے۔ ساری چیزیں موجود ہیں، اور میرے نبی تو کہتے ہیں کہ ایک دن کا کھانا موجود ہے، آپ کو اللہ نے دنیا سمیٹ کے دے دی، ہمارے گھر میں مہینوں کا کھانا ہے، اللہ رحم کرے، ہم نہ شکری کرتے نہیں تھکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کی ہی خاص ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، انسان کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی طرف سے اس کو دنیا میں مالی لحاظ سے سہولتیں بھی ملتی ہیں، مالی لحاظ سے اس کو بہت سارے ایسے مواقع اللہ عطا فرماتے ہیں جہاں پہ اس کے معاش، اس کی کمائی، اس کا گزران، اس کے روزانہ کے مالی لحاظ سے جو تقسیم کار ہے، انسان بڑا خوشی کے ساتھ معاملات، مالی معاملات کو کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ زندگی میں ایسے معاملات بھی آتے ہیں جہاں پر تنگی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، غربت آتی ہے، افلاس آتی ہے، اور پھر معاشی لحاظ سے تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ بھی کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر شریعت مطہرہ میں فقیر کو فضیلت کیوں دی گئی کہ وہ جنت میں پہلے جائے گا؟ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ فقیر رہنے کی دعا کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاشی تنگیوں سے آزاد ہوتا ہے، پریشانیوں سے آزاد ہو کر یکسوئی سے عبادت کرتا ہے، اس لیے اس فقیر کی فضیلت موجود ہے جو عبادات میں یکسوئی اختیار کرتا ہے، معاشی لحاظ سے، معاشی فکر سے آزاد ہو کر وہ عبادت پہ یکسوئی زیادہ کرتا ہے، توجہ زیادہ دیتا ہے، فوکس زیادہ کرتا ہے، اس کی فضیلت موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق کی کشادگی اور غربت و افلاس کا ہونا، رزق کا فراخ ہونا یا تنگ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی کہ فلاں شخص کے پاس بہت کچھ ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو دنیا میں اس وقت 80% آبادی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، جن کے پاس وسائل کی بہتات ہے، وسائل کی کثرت ہے، وہ مالی وسائل ہوں، وہ جنگی اور حربی وسائل ہوں، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی سہولتیں ہوں، وہ مسلمانوں کے پاس اوورآل کم ہیں، لیکن کافروں کے پاس وہ زیادہ کثرت کے ساتھ بھی ہیں اور زیادہ لوگوں کے پاس بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری امت غربت، افلاس، مہنگائی اس لحاظ سے پریشان ہے، اوورآل قوم پریشان ہے۔ اور یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ہم اس میں کوئی سیاست کو گفتگو کرنے نہیں آتے، نہ ہی یہ مطمع نظر ہوتا ہے، کیونکہ سیاست کا موضوع ہو
یہ ہمارے مجمع میں ہر شخص دوسرے سے زیادہ بہتر جانتا ہوتا ہے، وہ ہم سے یہ چیزیں سننے نہیں آتا۔ ہمارے سامعین میں کوئی شخص ہم سے گزشتہ دنوں کی خبریں یا تبصرہ سننے نہیں آتا، وہ دین کی باتیں سننے آتا ہے کہ ہمیں اس دور میں اس لحاظ سے شریعت کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے کہ ہم کیا کریں، کہ غربت ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے اور پسماندگی بڑھتی ہے، افلاس بڑھتی ہے اور وسائل ہماری اپروچ سے دور ہوتے ہیں، پہنچ سے دور ہوتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، اس خالق و مالک نے ہمیں الحمدللہ ہماری زندگی میں تو ایسا دن نہیں آیا کہ جس میں اس نے ہمیں بھوکا سلا دیا ہو اور ہمیں پیٹ بھرے بغیر سلا دیا ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مسائل ہیں، تنگی موجود ہے، اس کے مسائل، اس کی وجوہات سیاسی بھی ہیں، قومی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور موجودہ کیفیات میں جو بڑی وجوہات ہیں وہ جنگ کی وجہ سے، ساری چیزیں، لیکن بطور مسلمان سب سے بڑی بات ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رازق وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے پہلے ہمیں رزق دیا ہے وہ اب بھی دے گا، جس نے پہلے ہمیں پیٹ بھر کے سلایا ہے وہ اب بھی سلائے گا، جس نے ہمیں پہلے وسائل اچھے دیے وہی اللہ ہے، اسی کی قدرت ہے، وہ اب بھی دے گا۔ تو اس لیے سورہ ذاریات کی آیت ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ان سے کوئی رزق لوگوں سے نہیں چاہتا، اور نہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ اللہ رب العالمین کو کھلائیں۔ بات یہ ہے ان اللہ هو الرزاق، ہماری ذہن سازی کی گئی ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، وسائل بھی وہی پیدا کرتا ہے، معیشت کو کمانے کے ذرائع وہی اللہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کی قوت بھی اللہ ہی ہمیں دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہمارے پاس ہماری دکانوں پہ گاہک کو پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، ہماری چیزیں سیل ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے پاس رزق آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قدرت اللہ رب العالمین کے پاس کہ اللہ خالق کائنات معیشت میں تفاوت، ویریشن اور اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہی آپ اکثر کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، بسا دن ہر کاروبار کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ بہت گنا تک کما لیتے ہیں، کچھ دن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، بسا دن ایسے آتے ہیں بالکل سلیک سیزن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کا حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ہم ذاتی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں فلاں کو یہ کام کر دوں تو اس کا رزق بہت اچھا ہو جائے گا، فلاں سے میں ہاتھ روک لوں تو اس کی روٹی بند ہو جائے گی، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو اس کا رزق بڑا میری وجہ سے فراوان ہو جائے گا۔ یہ میرے عزیزوں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس اللہ نے یہ تقسیم کی ہے کہ اس نے کسی کو امپلائر بنایا ہے، مالک بنایا ہے، کسی کو اس کا ملازم بنایا ہے، کسی کو اس کا چھوٹے سٹاف والا بنا دیا۔ دیکھیں نا ایک ادارہ ہوتا ہے، اس میں اس کا ہیڈ بھی ہوتا ہے، اس کا نائب بھی ہوتا ہے، اس کا سٹاف بھی ہوتا ہے، لوور سٹاف بھی ہوتا ہے جو اس سٹاف کی خدمت میں مامور ہوتا ہے۔
اور اس میں اگر زرعی چیزیں ہیں تو اس کے بیلدار بھی ہوں گے، مالی بھی ہوں گے، گاڑیوں کے ڈرائیور بھی ہوں گے، الیکٹریشین بھی ہوگا، سارے ملازم ہوں گے۔ یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس خالق و مالک نے جس طرح تقسیم کیا ہے نا، ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، ہمارے پاس مال کا خزانہ بھی ہے، ہمارے پاس زراعت کا خزانہ بھی ہے، مائنز کے یہ جتنے بھی معدنیات کے اس کے خزانے بھی موجود ہیں، تیل کے ذخائر بھی، سارا کچھ موجود ہے۔ ما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہماری اس معیشت میں ریل پیل ہو جاتی ہے، بسا اوقات ہم پھنس جاتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، اس تنگی کا پھر امت کو پوری کو اس کے معاملات سے پھر نتائج سے بھگتنا پڑتا ہے۔ اب بات یہی ہے کہ مسائل جس طرح کے بھی ہوں، ہمارا یقین کامل اللہ رب العالمین پر، اور پھر اپنی طرف سے اس کا شکر کہ جہاں پہ اس نے جس کیفیت میں ہمیں امن کی کیفیت میں رکھا ہے، سکون کی کیفیت میں رکھا ہے، ہمارے اوپر جنگ کے بادل نہیں منڈلا رہے، ہمارے اوپر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہم رات کو سوئیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ ہمارا ملک بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہماری ایسی کیفیت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے وطن کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس کا مثبت پہلو، ایک سائڈ کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری سائڈ پر ہمیں اس غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لیے وہ اعمال کرنے چاہیے، جو حالات جیسے بھی ہوں ہمارے اس عمل میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ سے تعلق میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، حالات ناموافق ہو تو دکان پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، دکان پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یار آج اتنا کمایا بھی نہیں ہے جتنا بل لگ گیا، خرچہ ہو گیا، ملازمین کا خرچہ، دکان کا خرچہ اتنا ہو گیا، گاہک تو کوئی آیا نہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ ہماری زندگی میں یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، اس میں اپ ڈاؤن آتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ اپنے طور پہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ وقت بھی گزرے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا۔ اس مالک نے پہلے بھی ہمیں اتنا بڑا کیا ہے، ہم بھوکے رہ کے تو نہیں ہوئے، ہم نے اچھی شادیاں بھی کی ہیں، کھائی بھی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے۔ جس طرح کاروبار کے معاملات میں کسی دن بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج تو 10 گنا کما لیا، زندگی میں ایسے دن بھی دیکھیں۔ وہی اللہ ہے، وہی خالق، وہی مالک ہے، اسی کی قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے اب بھی اسی سے امید رکھیے، انشاءاللہ حالات پھر مساعد ہوں گے، نامساعد حالات ختم ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کیفیت میں اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جاتے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے وسائل کو پرسو کرنے کے لیے، معاش کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے محنت، اچھی محنت جاری رکھیں۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2072 نمبر حدیث ہے، ما اکل احدکم طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود کان یأکل من عمل یدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محنت کو جاری رکھیں، اپنے ہاتھ سے محنت کریں، اپنا جسم لگائیں، اپنی توانائی لگائیں، وسائل کو پرسو کریں، محنت کریں، لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل میں
یہ اس کمائی میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. آپ نے مثال دے کے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ لوہے کا کام کر کے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے. اللہ نے ان کے لیے لوہا موم بنا دیا تھا، یہ کام کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ تجارت کے رجحان بدلے، وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانے کے ذرائع بدلے. آن لائن ٹریڈنگ شروع ہوئی. آن لائن ٹریڈنگ میں جہاں پہ تجارت کو کرنے کے اچھے ذرائع شریعت کی روشنی میں موجود ہے، لوگوں نے اس کے ذریعے ایسے ذرائع بھی ساتھ ڈھونڈ لیے جو شریعت میں ممنوع ذرائع ہیں، وہ بھی کر لیے. تو میرے عزیزوں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ایک کام ایسی کیفیت میں ہم اس میں تنگی کا شکار ہے، چند دنوں کے لیے کچھ اور کام کے اوپر انسان انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے اس کیفیت کے مطابق وہاں سے بھی مال کما سکتا ہے. اللہ نے عقل اور دانش دی ہے. محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کام ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا. دوسری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی روشنی میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس نے آ کے اپنے قسم پرسی کے حالات کی شکایت کی. کہ ہم جب اسکولوں میں پڑھتے ہوتے تھے، چھوٹی بات ہے، دوسری تیسری کلاس میں اردو کی کتاب میں نا یہ واقعہ ایک لکھا ہوا تھا. اب الحمدللہ حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ واقعہ موجود ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے. سنن ابی داؤد جو ہے نا اس کی 2141 نمبر حدیث آیا. آ کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے آتا ہے، آ کے سوال کیا پیسے کا کہ میری مدد کیجیے. آپ نے فرمایا حل فی بیتی کا شیء، تیرے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا حضور ایک کمبل ہے، ایک کمبل موجود ہے، ایک حصہ موڑتے ہیں، ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں. تصور کریں ایک کمبل، ایک پیالہ، دو چیز. کیا کوئی شخص اس مجمع میں باہر ویسے ہی چلے جائے، کسی سے پوچھے کسی کے گھر میں ساز و سامان اتنا ہے؟ اس سے کئی گنا بڑھ کے غریب سے غریب آدمی بھی کوئی 2-4 پہیاں اس کے گھر ہوں گی، کوئی 2-4 بسترے ہوں گے، کچھ برتن ہوں گے، کچن میں چولہا موجود ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. اس دن کا شاید راشن نہ ہو لیکن اس کے پاس اس کو تیار کرنے کی آئٹمز کچھ نہ کچھ موجود ہوگی. جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک کمبل، ایک پیالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے کے لے آئے. آپ نے صحابہ میں منادی کی میں یشتری ھذین، بھائی کون خریدے گا یہ دونوں چیزیں؟ کون خریدے گا؟ ایک شخص بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا 1 درہم ادا کروں گا. 1 درہم ادا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابھی کون بڑھاتا ہے، کوئی زیادہ پیسے دے. 2-3 بار کہی تو ایک شخص بولا حضور 2 درہم دیتا ہوں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے 2 درہم کا اس کو بیچا اور 2 درہم لے کر 1 درہم کا اس کو اناج لے کے دیا اور 1 درہم کا کلہاڑا لے کے دیا. کلہاڑا لے کے دیا اس کو اور فرمایا اذهب فاحتطب ولا اراك 15 يوما، جاؤ 15 دن بعد میرے پاس آنا، جاؤ محنت کرو جا. یہ ثابت کرتی ہے یہ بات ہمیں کہ کوئی کیفیت ہو ذرا 10-15 دن صبر بھی کرتے. 1 گھنٹے بعد رزلٹ نہیں آتا ہوتا کہ رات ایسے ہو گیا جی ہڑگی کری. 10-15 دن ٹھہرے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، رزق دے گا انشاءاللہ. کوئی صبر کرے، اللہ سے حالات موافق ہونے کی دعا کرے. جو ہمارے قبضے میں ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے دائرہ کار میں ہے، ہماری جورسڈکشن میں ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے چیزیں ثابت ہیں کہ اتنے دن تو صبر کر لیں. اللہ سے دعا کریں حالات کے بہتر ہونے کی. پھر نمبر 3 غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، نامساعد حالات ختم کرنا چاہتے ہیں،
صبح سویرے کام کی عادت ڈالیں. کووڈ آیا تھا 5 سال پہلے، یہی قوم ہے جس کی بگڑی آتے ہیں کہ ایک زور کے بعد دکان پہ جاتے ہیں، یہی قوم ہے. لیکن آتے بدلی، صبح 3 بجے دکان پہ پہنچے ہوتے تھے، پہنچتے تھے. کیوں؟ پتہ ہے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، اس کا مطلب ہے ہم ڈنڈا پی رہے ہیں، سختی ہوگی تو خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی قوم ہے اپنی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ نہیں پہنتی تھی، 2000 کا چلان شروع ہوا، پہننے شروع کر دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ جس چیز کی سزا ملتی ہے نا، فوری طور پر ہمارے یہاں ذہن سازی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ماننا ہے جس کی فوری طور پہ کوئی سزا ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو فجر کے بعد کون دکان پہ جاتا ہے؟ کہتے سونا جا کے. کیوں؟ کہتے رات 3 بجے سوتے. یہ اس قوم کی بگڑی آتی ہے. رزق میں ہم برکت تلاش کر رہے ہیں، رزق میں برکت چاہ رہے ہیں، لیکن جس برکت کو چاہ رہے ہیں اس وقت سوئے ہوتے ہیں. یہ کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم ادھر جی بڑی مہنگائی ہو گئی، پٹرول بڑا ود گیا بھائی، ہوئے پھر تو آپ صبح پیدل چلے جائیں اپنا 1 کلومیٹر، پٹرول کی بچت کر لیں، اپنی ٹانگوں پہ جائیں، بازار میں پہنچیں، پسینہ بھی نہیں آئے گا، نانا کڑکتی دھوپ میں جائیں. اس حدیث پہ عمل کریں، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. صبح نکلیں، نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے. کیوں؟ ابھی پابندی نہیں لگی. لاک ڈاؤن ہوگا، کوئی مسئلہ بنے گا، پھر رات 2 بجے باہر سے شٹر نیچے کر کے اندر دکان کریں گے. یعنی ہر طرح کے ہیلے بہانے اس قوم کو ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن فارغ بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑے گا. اس حدیث پہ عمل کرنا سیکھے. قوم اپنا مزاج بنائے، اس حدیث پہ عمل کرے. دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے سے برکت ہوتی ہے کہ نہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات ہمیں بتائی، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا سیکھے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ جو توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے کافی ہوتے ہیں کہ اس کی سوچ میں پھر اللہ رب العالمین کی رحمت ہی گھومتی ہے، دنیا کے وسائل اور دنیا کے ہیلے بہانے اس کی سوچ پہ حاوی نہیں ہوتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی 2344 نمبر حدیث، اس توکل کے حوالے سے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کے بھروسہ کا حق ہے، فرمایا لرزقتم کما یرزق الطیر، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق دے گے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تغدو خماصا وتروح بطانا، جو پیٹ خالی صبح نکلتے، خالی پیٹ، وتروح بطانا، رات کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں لوٹتے. ٹھیک؟ کیوں؟ ساتھ توکل ہے، بھروسہ ہے. دنیاوی علائشیں ان کے ذہن میں نہیں آتی جو ہمارے ذہنوں میں پھنسی رہتی ہے کہ فلاں حکومت آ گئی، مجھے پسند نہیں ہے، ہوں مسئلہ خراب ہو گیا ہے، فلاں بندہ وہ فلاں حکومت میں ہے، سانوں پسند نہیں. یہ مسائلہ میں یہ زیادہ پریشان کرتے ہیں کہ وہ فلاں تھا اس وقت ایسے تھا، فلاں ہوگا تو ایسے ہوگا. یہ اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکالیں. یہ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، تمہارا کیا سامنے آتا ہے، جو ہے اس پہ گزارا کریں، اللہ سے رحمت کی امید لگائیں، محنت کریں، توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ کے دیے کا شکر ادا کریں، آنے والے اس کی دعا اللہ سے کریں، اللہ رب العالمین حالات بہتر کر دیں. سارے ماشاءاللہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جتنی مرضی مہنگائی کی، ابھی جمعہ ختم بھی ہوگا، سارے لوگ آدھے باتیں کر دیں گے، یار ہوئے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بھوکے تو نہیں آئے گھر سے، سارے ناشتہ کر کے ہی آئے ماشاءاللہ. اپنی مرضی کے مطابق جو پہلے کرتے ہیں شاید اسے بھی اچھا کر کے آئے ہو. اس لیے اللہ نے جو آج ناشتہ کرایا اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے
کہ اتنے کچھ حالات ناموافق نامساعد کے باوجود اللہ تو نے میرے گھر میں رحمتیں رزق کیا ڈھیر لگایا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ لیکن اللہ حالات ظاہری طور پہ ناموافق ہے، تو اپنی رحمت سے ان حالات کو ہمارے موافق کر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے اس حوالے سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام ہے کرنے والے۔ اب دیکھیں، ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ نے وسائل کافی دیے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ بہت بہت وسائل اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دیے۔ اس کو چاہیے، اس کے بعد وسائل زیادہ ہے، اس کو حج عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی عمل بڑا اچھا عمل ہے، رزق کو بڑھانے کا، فقیری کو دور کرنے کا، تنگ دستی کو دور کرنے کا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی 810 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کثرت سے کرو، حج اور عمرہ کثرت سے کرو۔ ظاہری بات ہے وہی کرے گا جس کے بعد وسائل کی محتاج۔ کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری مسجد میں کئی نمازی ایک سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، یہ آپ کا بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا، یہ آپ سے تنگ دستی کو، گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر لوہا رکھا جاتا ہے وہ زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ تم سے فقیری، تنگ دستی، بھوک، افلاس اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتیں اس پر راضی ہو اور غیر موجود نعمت کے لیے ہلکان نہیں ہونا، جو موجود ہے اس پہ قناعت کریں۔ کوئی نہیں، یہ دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی بات ہے، زندگی اچھی ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے، اللہ وسائل اور دے دیں گے۔ جو مال اتنا اکٹھا نہیں کر سکے کہ جہاں پہ 20 اکٹھے کرنے تھے 20 نہیں ہو سکے، 4-5 اکٹھے ہوئے، اللہ حالات اچھے کر دے کہ وہ 20 کی بجائے شاید اس وقت حالات ایسے اللہ 30 اکٹھے کر دے۔ کیوں نہیں ایسے کرتے؟ تو لہذا ایسے دنوں میں کفایت شاہ، سفر کے اعتبار سے بھی، نقل و حمل کے اعتبار سے بھی، کھانے پینے کے اعتبار سے تھوڑی سی کفایت شاہی کا۔ باہر سے ڈیل بھی منگوائیں گے نا تو جو آپ کو رائڈر لے کے آئے گا اس نے بھی پیسے بڑھانے گا، کیونکہ اس کا موٹر سائیکل بھی پیٹرول پہ چلتا ہے۔ تھوڑی سی کفایت شاہی کریں، اپنے اندر اپنی طبیعت بھی بدلے نا تھوڑی سی۔ اپنی طبیعت ہم بدلتے کوئی نہیں، وہی ہمارے نوجوانوں کی گھروں میں کھانے کی کیفیت بھی وہی، سفر کی کیفیت بھی وہی، اسی طرح ہی گاڑیاں دوڑائیں گے، سارا کچھ اسی طرح کریں گے، کفایت شاری کہاں سے؟ اپنی چینجنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یقول ابن آدم، ابن آدم، میں اور آپ سارے کے سارے لوگ کہتے پھرتے مالی مال، میرا مال میرا مال، اس کی فکر ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ، آپ کا مال وہی ہے جو تو نے صدقہ کر لیا ہے۔ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ، جو صدقہ کر لیا وہ چلا گیا، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، جو تو نے کپڑے بنا لیے ہیں، پوشاک بنا لی ہے، پہن لیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بوسیدہ ہو جانا، یہی تیرا مال ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ جس مکان میں رہتے ہیں رہ کر اس کی میعاد کم ہوتی ہے روزانہ، وہ گھستا ہے، اس کی افادیت کم ہوتی ہے، یہی ہمارا مال ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ مکان بھی موجود، رزق بھی موجود، کپڑے بھی موجود، تو ذرا سا ہوا کیا ہے کہ حالات کے ناموافق ہونے سے جھٹکا یہ لگا ہے کہ جو ہم نے ایک دن میں فرض کیا 100 کمانا تھا وہ 100 کمایا نہیں جا رہا، وہ کوئی 20 پہ کھڑا ہے، کوئی 30 پہ کھڑا ہے، کوئی 40 پہ کھڑا ہے، کہنا مر گئے، لو جی مر گئے، کاروبار فارغ ہو گیا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے ہماری شکر کے کلمات۔ جو اچھے حالات میں جوڑا ہے تھوڑا سا کفایت شاری سے اس کو استعمال کر لیں،
جو تھوڑا بہت آ رہا ہے اس پہ آج گزارا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے جو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی 2346 نمبر حدیث ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے میں ادھر یہ حدیث سناتا ہوں، آپ خود بھی سنیے، خود تجزیہ آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنہ قوت یومہ، جو شخص صبح کرتا ہے آمنا فی سربہ، اس کے خاندان میں امن ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، ہم اٹھ کے سب سے پہلے دعا تو ہمیں یاد رہتی نہیں ہے جو کہ پڑھنی چاہیے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں موبائل پہ چیک کریے ذرا، تو کوئی خبر الحمدللہ خاندان سے ایسی نہیں آتی کہ آپ کا فلانا بندہ مر گیا۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہمارے لیے نہیں خاندان میں ہوا، اللہ کا شکر ہے، خاندان میں امن و سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی کی چوری ڈکیتی نہیں ہوئی۔ ایک کام خاندان میں امن ہے، یہ آپ تجزیہ کیجئے گا، اب سب کے ساتھ ایسا ہی آج ہوا ہے کہ خاندان میں امن و سکون تھا۔ پھر معافا فی جسد ہی، آپ اٹھے، آپ نے کوئی انگڑائی لی، کوئی دعا پڑھی، ایسے ایسے کیا، آپ کے اعضائے جسمانی چل رہے ہیں، ہاتھ ہلائے چل رہے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ کے پاؤں بھی چل رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، رات سوئے سوئے فالش نہیں ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، جسم ٹھیک ہے نا، زبان بھی چل رہی ہے، تو اس کا مطلب جسم بھی ٹھیک ہے۔ دو نعمتیں ہو گئی، خود بھی ٹھیک، جامع ترمذی کی حدیث ہے، خود بھی ٹھیک اور خاندان بھی ٹھیک۔ اور فرمایا انہ قوت یومہ، آپ کے گھر میں ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ کتنے دنوں کا؟ ایک دن کا۔ فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کے آپ کو دے دیا۔ سوچیں، تجزیہ کرنا ہے نا، جا کے اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ فریج میں گوشت کتنے دنوں کا پڑا ہے، بتائیں گے۔ کتنی سبزیاں پڑی ہیں، کتنی فروزن آئٹمز پڑی ہیں، کہ جو روزانہ شام کو چائے کی چسکی لگانے کے لیے 7 چیزیں رکھیں، بیکری کی آئٹمز کتنی پڑی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور میرے نبی تو کہتے ہیں کہ ایک دن کا کھانا موجود ہے، آپ کو اللہ نے دنیا سمیٹ کے دے دی۔ ہمارے گھر میں مہینوں کا کھانا ہے، اللہ رحم کرے، ہم نہ شکری کرتے نہیں تھکتے۔ یہ پوچھئے ان لوگوں سے آج جو یہاں پہ ایک مہینہ بیٹھ کے مثالیں دیتے ہیں، دبئی بڑا جناب ہوتے ہیں، بادشاہ دیکھو، بحرین دیکھو، عمان دیکھو، قطر دیکھو، دیکھ لیں آج جن کو یہ نہیں پتا ہوتا صبح ہماری بلڈنگ بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے امن ہے الحمدللہ کہ ہمارے وطن میں، ارض پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی، اور ایسی سلامتی کی کیفیت ہے الحمدللہ، دکانیں رات کو چھوڑ کے آتے ہیں، صبح جا کے کھول لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اسی طرح مسلمان بلاد سارے اوطان کی، مسلم امہ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب بھی سکھایا۔ 7ویں بات فرمایا، مہنگائی میں جب اس طرح پیٹرول بڑھ جاتا ہے، گندم بڑھ جاتی ہے، روٹی مہنگی ہو گئی ہے، سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، پھل مہنگا ہو گیا ہے، قناعت اور کفایت شاری اختیار کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2349 نمبر حدیث، فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، مبارک ہو جنت کی اس شخص کو، جنت کی مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان بیٹھے الحمدللہ۔ فرمایا وکان عیشہ کفافا وقنعا، اور اسے بقدر کفایت اتنی روزی ملی اور وہ اس پر اس نے قناعت اختیار کی، اللہ کا شکر کرتا رہا، اس کا شکر کرتا رہا۔ یہ میرے بھائیوں 7ویں بات تھی۔ 8ویں بات پھر قناعت اختیار کریں۔ صحیح مسلم کی 1054 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا قد افلح من اسلم، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام قبول کیا۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہے کہ
کہ اس کو جتنی بھی نعمت ملی ہے وہ اس پر قناعت ہی اختیار کرتا رہا ہے، اللہ کا شکر اختیار کرتا رہا۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 9ویں بات، تنگ دستی، سارا دن بیٹھے کسی کو کوسنے، کبھی حکومت کو گالیاں دے دی، کبھی کسی غیر مسلم ملک کو گالیاں دے دی، کچھ نہیں ہونا گالیاں دینے سے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، مومن کی شان یہ نہیں ہے، مومن کی شان گالیاں دینا نہیں ہوتی، مومن کی شان یہ نہیں ہے سارا دن بیٹھے یہی کام کریں۔ کرنا کیا ہے؟ تنگ دستی ایسی کیفیت ہے، مہنگائی ہے، چیزیں پروج سے باہر ہے، صبر شکر یہ بھی کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے دلوں میں بہت سی باتیں آتی ہوگی کہ یار یہ تو باتیں ہمارے لیے، میرا پلے دار کیا کرے گا، میرا رکشے والا کیا کرے گا، میرا مال نہیں بکے گا، اس کی دیہڑی کیسے بنے گی، اس کی دیہڑی کیسے بنے گی۔ ویسے ہمارے اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ کام، یہ سرمایہ دار چھوٹوں کی نہیں سوچتا ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتا ہے انہوں اونی تنخواہ دینی، سرمایہ دار کی عادت ہے، یہ کیپٹلزم اور ان کی خصوصیات ہم پڑھاتے ہیں نا، ان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ انہوں اتنا ہی دینا ہے۔ وہ آج ڈبل بھی پرائس ہو جائے گی، انہیں کہنا تیری 20,000 تنخواہ ہے، تیری 20,500 نہیں کرنی، کرنا کام نہیں دے، نکل۔ جس اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا نا، اب آپ احساس کریں یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ اس شکر کا اظہار اس انداز سے کریں کہ اپنے متاحت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کا تھوڑا سا رزق فراوانی والا بنائیں کہ وہ آپ سے وسائل میں بہت کم ہے، اگر اس کے پاس تنگی ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اس کے لیے اچھا اہتمام کریں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا، اگر کفر کرو گے یاد رکھنا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ خالق و قدرت رکھتا ہے کہ جس نے آج ہمیں سارے وسائل دیے، وہ ہمیں پکڑ کر اس جگہ پہ بھی بٹھا سکتا ہے جہاں پہ اگلا بندہ مانگنے والا بیٹھا ہے، وہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے۔ یہ کتنے ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز تھے جن کے اپنی حفاظت پہ بڑی بلڈنگوں پہ ناز تھا، ہمیں باتیں کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم وطن عزیز میں سلامتی سے رہ رہے ہیں، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے، جان کے لالے پڑے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، کدھر گئی ہماری جائیدادیں، کدھر گئی ہمارے ٹاورز، ہمارے اتنے بڑی بلڈنگز کدھر جائیں گی، یہ تو ایک میزائل کی مار ہے، ہم کیا جائیں۔ سائرن بجتا کہتے ہیں بلڈنگوں سے باہر نکل جائے، تو اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرنی، کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرنی، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ کریم ہمارے اوپر جنگ کے حالات بھی پیدا نہ کرنا، یہ ہمیں تلقین ہے۔ لیکن اگر مسلط ہو جائے تو فرمایا کہ پھر جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، پھر مقابلہ کرنا ہے، پھر بزدلی اختیار نہیں کرنی، پھر اپنی فوج کی کردار کشی نہیں کرنی، پھر ان کے ساتھ دست و بازو بن کے کھڑے ہونا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 10ویں بات، ایسی کیفیت میں اللہ سے دعائیں کریں۔ وہ دعائیں کیسی کرنی؟ وہ یہ نہیں کرنی جو اللہ نے قرآن میں ایک کیفیت بتائی ہے، اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، سورہ فجر کی آیت ہے کہ ہم اس کو رزق دیتے ہیں نا بندے کو، تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہو، کہتا ہے میں رگڑیا گیا بھائی جی، میں پھڑیا گیا، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری رسوائی کر دی۔ رزق مل جاتا ہے، کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے بڑی عزت کی میری، میرا بڑا پیسہ مل گیا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑا سا سکویز ہوتی ہے چیز، پیسے کم ہوتے ہیں، کہتا ہے میرے رب نے میری جو ہے نا بڑی بےزتی کی ہے، میرے رزق کم کر۔ نہیں، فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت کیا کرو، ٹھیک ہے، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، یہ جامع ترمذی کی 3382 نمبر حدیث ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ کریم مصیبت اور تنگ دستی میں اس کی دعا کو قبول کرے، آج وسائل موجود ہیں، اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے دور میں کثرت سے اللہ کو دعا کیا کرے، اللہ سے اپنا تعلق بنائے۔ اللہ نے وسائل دیے، اللہ سے تعلق بنائے۔ یہ بھائیو 10 چیزیں ہیں، اللہ کریم مجھے بھی
آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 11ویں دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ فقر سے پناہ مانگتا ہوں، والقلہ، اللہ قلت مال سے پناہ مانگتا ہوں، والذلہ، اللہ ذلت سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من اظلم، اللہ ظلم کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، ظلم ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کریں، اللہ کریم ہمارے لیے عافیت کا سما پیدا فرمائے، اللہ کریم ہمارے حالات میں بہتری پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔